السلام علیکم ناظرین، اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر۔ الحمدللہ پاکستان کی اس وقت اہمیت پوری دنیا میں اجاگر ہو رہی ہے، لیکن یہ بڑا ہی کروشل رول ہو، اور اس موقع پر جہاں پر پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں، پاکستان نے گلف کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اس کے بعد امریکہ کے ساتھ، چائنا رشیا کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ، سب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور بڑھ بھی رہا ہے الحمدللہ۔ بڑی کامیاب سفارتی پالیسی کے تحت اور بڑی تھن لائن پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑا مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، ہمیں بھی پرابلم ہے، پوری دنیا کو ہے، بھارت کو ہے، تمام خطہ اسی کی لپیٹ میں۔ یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی؟ مصر، ترکیہ، سعودی عرب، ان کا رول، پاکستان میں آنے والے وزرائے خارجہ، ہونے والی ملاقات، اس کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن کیا یہ معاملات جلد آنے والے دنوں میں چھٹیں گے؟ تھوڑا ٹائم لگے گا تو کیوں لگے گا؟ کس پہرائے میں آخرکار یہ جنگ کا خاتمہ ہم دیکھ پائیں گے؟ کسی کو شاید پہلے اندازہ نہ ہو، لیکن اب پوری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ یہ جنگ ان اناؤنس ورلڈ وار 3 ہی ہے۔ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر چڑھائی کر دی ایران پر، اور کوئی ایسی ٹھوس وجوہات دکھائی نہیں دے رہی ہیں جس پر یہ معاملات کو آگے بڑھایا گیا یا جنگ مسلط کی گئی۔ امریکہ کے اپنے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ متعدد طریقوں سے احتجاج کریں، پھر ایک ساتھ لوگوں کا باہر نکلنا، اور خالی امریکہ میں نہیں، یورپ بھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وار کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ٹاپ کے عہدیداران، چاہے وہ سیکریٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں یا دیگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہوں امریکہ کے، وہاں سے لوگوں کے استعفے آنا، بیانات آنا، فارمر ٹاپ پوزیشن پہ رہنے والے ڈیزگنیٹڈ لوگوں کے بیانات آنا، اور کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی اس ساری سچویشن یا وار ہینڈلنگ یا وار کو شروعات کرنے پر کھل کر تنقید کرنا، یہ کیا سچویشن ہے؟ اکانومی پوری دنیا کی افیکٹ ہو رہی ہے، بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان کے رول پر، اس وقت خطے کی صورتحال پر، افغانستان کی جانب سے ابھی حالیہ بیانات ہم سوشل میڈیا کی زینت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی افغانستان نے یہ واضح طور پر کہا ہے جی کہ اب ہماری سرزمین بالکل استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ بی ایل اے پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی انڈیا کے تھرو، افغانستان پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، وہاں کے ٹیررسٹ استعمال ہو رہے ہیں انڈیا کے تھرو، فنڈنگ آ رہی ہے اسرائیل انڈیا سے۔ کیسے یہ معاملہ رکے گا؟ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ دہشت گردی کی ایک لہر اٹھی تھی، تھوڑا بہت پٹائی لگی ہے جب دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم ہو رہے ہیں، پاکستان نے بھرپور کارروائیاں کی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، تو اس لہر میں بھی کچھ کمی واقع ہوئی ہے الحمدللہ، اور بہتر ہے کہ ہمارے یہاں سے جتنی جلدی اس ناسور کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ پاکستان کے عوام بچہ اب یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وجوہات افغانستان آبویس ہے، انڈیا ہر اس جگہ پہ موجود ہے جہاں پر دنیا بھر میں قتل و غارت گری ہوگی، ملکوں کے درمیان ٹینشن ہوگی، بھارت کا رول آپ کو وہیں نظر آئے گا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ ارریلیونٹ ہو گیا ہے اس سچویشن میں بھارت، جو کہ خود عجیب باتیں اور غیر ضروری چیزیں، ایک نان ڈپلومیٹک لینگویج کا استعمال جے شنکر کے جانب سے، پوری دنیا نے اس کو اس قدر عظیمت کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل کی جانب سے ابھی جو فلسطین میں روا رکھا گیا ہے، اچانک اس وار کے نتیجے میں، چونکہ پوری دنیا کی نظریں وار پر ہیں، اسرائیل اپنی کارروائیاں وہاں پر چلا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے جی کہ غیر انسانی، مطلب اس حد تک رپورٹ ہے کہ انہوں نے ریپ اور دیگر واقعات کوٹ کیے ہیں، غیر انسانی، اور شاید غیر انسانی بھی ورڈ نہ ہو، جانوروں سے بھی بدتر رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جیلوں میں موجود ان معصوم لوگوں سے جنہیں غیر ضروری یا کسی جرم کے بغیر اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ سعید رٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، ماہر عالمی امور بھی ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ بریگیڈیئر صاحب، ابھی حالیہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکیہ، مصر، سعودی عرب، ان کا رول، پاکستان، ایک ڈائیلاگ کی سچویشن، ملاقات ہوئی، کیا چیز ہوئی وہ ابھی سامنے آنا باقی ہے کیونکہ بہت انٹینسو معاملہ ہے، ابھی ٹائم لگے گا، لیکن بہرحال ایک اسٹیپ اور ایک انیشیٹ ہوا ہے ایک معاملہ، اور پاکستان نے الحمدللہ پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم پیس ٹاکس کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، اور ہمارا صرف ایک ہی موقف ہے کہ ہم دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچائیں جس کا معترف آج بین الاقوامی میڈیا بھی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ارسلان۔ جتنی باتیں آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کور کی ہیں ان کو کرنے کے لیے آپ قریب 25-30 پروگرام چاہیے ہوں گے آپ کے، لیکن چونکہ آپ نے ایک اس وقت جو انیشیٹو پاکستان نے لیا ہے
اور وہ پاکستان اس کے ساتھ ٹرکی اور مصر بھی شامل ہیں، اور اس کا آپ نے پہلا فیز دیکھا جو کل وزرائے خارجہ تھے وہ ایک ساتھ بیٹھے، اور وہاں پہ یہ جو ایک بہت بڑا ٹیسٹ آیا ہوا ہے نہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، اس کے اوپر سے اس کے حساب سے جو ڈسکشن ہونی تھی، اس کی پہلی میٹنگ آپ کی نظر سے اور ہماری نظر سے گزری، اور اس کو پوری دنیا الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، دنیا کی حکومتوں کے اندر کل اس کو کوٹ کیا جا رہا تھا۔ تو پہلی بات یہ جو پاکستان کی ریلیونس انیکشن ود دی پیس، اور پاکستان کوشش ہے دنیا میں ایک بہتر طریقے سے اس کو جنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ اب بات یہ ہے ارسلان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نہج پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں یا جس نہج پہ دنیا کھڑی ہے یا جو مسئلہ زیر غور ہے، جو پرابلم جو ہے، اس کا جیسے آپ نے کہا نا کہ کب ختم ہوگی اور کیسے ختم ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، کون اس کو لیڈ کرے گا، کس طرح یہ آگے چلے گی، ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے نا آپ کو بنیادی طور پہ تو اس مسئلے کی جو ہوتی ہے نا حیت جو ہوتی ہے، جو اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا جو پریکٹیکل یا کنسیپچل پیرامیٹر جو سیکشن ہوتی ہے، جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کو میرا خیال سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح ایونٹس چل رہے ہیں وہ تو آپ ٹائم کو سرپاس کر رہے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ جب ٹی وی کھولتے ہیں یا آپ اسکرین پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے تھے وہ تو ایونٹ پیچھے چلا گیا، اب تو اگلی چیز جو سامنے آ گئی ہے۔ تو جب آپ اس کے پورے اس کو اسٹرکچر کو دیکھیں گے نا تو اس کے اندر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جنگ جو جیسے آپ نے کہا نا کہ جنگیں جو ورلڈ وار یا جنگیں یہ کسی ریزن سے شروع نہیں ہوتی۔ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی صرف ایک بندے کو مار دیا گیا تھا کیونکہ وہ اس کی وجہ فرسٹ وار شروع ہوئی۔ سیکنڈ ورلڈ وار شروع کرنے کا کوئی ریزن نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کے اندر ہٹلر کے اندر ایک خناس تھا، جس طرح ٹرمپ کے اندر خناس ہے یا نیتنیاہو کے اندر خناس ہے، اور اس وقت وہ ایک سپیریئر ریس، جرمن سپیریئر ریس، اور فرسٹ ورلڈ وار کا بدلہ لینے کے لیے، حالانکہ کوئی اور ملک جو ہے وہ فینسو نیچر نہیں رکھتا تھا اس وقت۔ ابھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ریزن، کوئی لاجک نہیں تھا اس جنگ کو شروع کرنے کا۔ اس جنگ کے بنیادی شروع کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہے مذہبی جنونیت پسندی۔ جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں سپرم ریشیس تھا، اس وقت مذہبی جنونیت پسندی ہے، جہاں پہ زیونسٹ اور نیوکون کرسچن جو دہشت گردی پہ بلیو کرتے ہیں، جو نیوکون امریکہ میں ہے اور زیونسٹ جو ہیں وہ اپنا اسرائیل میں ہے، جس کا نیتنیاہو ایک پرزہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی کیبنٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ اپنا مقصد حل کراؤ اور اس کے لیے آپ ملٹری بھی یا دہشت گردی استعمال کرنے تو اس کو پڑھو۔ تو یہ اس کا مذہبی جنونیت پسندی مسلمان ملکوں کے خلاف، جس میں انڈیا بھی شامل ہے، ہندوتوا شامل ہے، یہ مقصدیت ہے اس کی بنیادی طور۔ اب اس کو ختم کس طرح کریں گے؟ ایران نے کچھ نہیں کیا تھا۔ ایران یعنی آپ عمان کے وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ نکالیں جب یہ مذاکرات تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو پیس ڈیل کے قریب ترین پہنچ چکے تھے۔ ایران نے کہا تھا میں 0% یورینیم انریچمنٹ پہ آ جاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل حملہ کرنے والے ہیں، اینڈ ہی سیڈ اٹ انٹرویو آن سی این، تو میں نے کہا بھائی اب میں یہ چیزیں ریکارڈ پہ لے آؤں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس نے جنگ شروع کی تھی وہ اسرائیل اور امریکہ کا ایک نیکسس تھا، جس میں خود ٹرمپ نے کہا جو دنیا کا سب سے زیادہ کریکٹر لیس آدمی ہے، جو شرابی، جواری اور انتہائی تھرڈ کلاس انسان ہے، میں کہوں گا جس کی سوچ بھی ایک تھرڈ کلاس بیسس پہ مہیا، ایک اتنے بڑے ملک کا ایک ٹکے ٹوکری کا انسان جو ہے اس کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا ہے، جو اپنی زبان، اس کے منہ میں پتہ نہیں کون سے دانے ہیں کہ وہ اپنی زبان پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ میں وہ لفظ بھی کہتا ہے جو ان منہوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کو لے آیا نیتنیاہو اور اس نے خود کہا کہ مجھے تو مارکو روبیو نے اور اسٹیو وٹکاف نے جنگ میں دے۔ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے ارسلان کہ اس جنگ کا انیشیٹر اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اس میں بریگیڈیئر صاحب بڑا انہوں نے نا واویلا کیا مغرب نے اسلاموفوبیا کو لے کر، اور اسلام انتہا جوڑنے کی کوشش کی جو نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ وقت نے ثابت کیا کہ جو مسلمان ہوگا اس کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو پیدا ہی دنیا میں امن کے لیے ہوا ہے، ہماری تو تعلیمات ہی امن ہے اور ہم اس کا رول پلے کر کے دنیا کو دکھا بھی رہے ہیں۔ اب یہ مذہبی جنونی لوگ ایک خطے پر پورے پر
وار مسلط کرتے ہیں. میں اپریشیٹ کروں گا ان کنٹریز کو بھی جو ابھی تک اس وار سے تھوڑا دور رہے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں سعودی عرب پاکستان کے کہنے پہ جو بھی ہو, لیکن معاملات ذرا دور رکھے گئے ہیں اور بہتر طریقہ کار یہ ہے اور ٹرمپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر عقیل آصف نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ماہر بین الاقوامی امور ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. سعید ریڈ صاحب, بڑا امپورٹنٹ بات ہوگی آج, اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ جو ابھی بلگیٹی صاحب کہہ رہے ہیں مذہبی جنونیت کو لے کے وار کو شروع کر دیتے ہیں اور باتیں مسلمانوں پر کرتے ہیں, کبھی کسی کی مثال, یہ خود اس قدر جنونی ہے. جو کچھ اسرائیل ایک جاتی ہوئی لڑکی اس کا حجاب تک انہیں برداشت نہیں ہوتا, اور جس طرح وہ بچوں کو وہاں پہ پیٹ رہے ہیں, اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اقوام متحدہ کی وہ رپورٹ ہے کہ جس طرح سے جیلوں میں جو کچھ ہو رہا میں بول بھی نہیں سکتا, اس قدر خطرناک رویہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور دنیا کو کسی اور چکر میں لگا رکھا ہے. یہاں پر مذہبی جنونیت سے پوری وار انہوں نے پلان کر دی ہے. جی شکریہ ارسلان. بالکل آپ کی جو بات ہے اس میں دیکھیں, جس طرح سے یہ جو وار ہے اس کے جو مین دو ایک طرح سے جو انیشیٹرز ہیں, یعنی ٹرمپ اور نیتن یاہو, تو ان کے اندر جو مذہبی جنونیت ہے وہ تو بالکل سب کے سامنے ہے. اور یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ان کی جو ایکسٹریمزم, اور اسپیشلی ٹرمپ کو آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں اس میں اینٹی مسلم جو ان کا ریٹورک ہے, اور جس طرح سے نیتن یاہو تو اور اسرائیل پورا اس کی پالیسی اس کے ساتھ ہمیں یہ تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ وہ جو ہم نے بات آپ کہہ رہے تھے جو کہ بیسیکلی پیس ایفرٹس پاکستان, میرے خیال میں اس پہ ہمیں بہت زیادہ خوش ایک طرح سے ہیں ہم سب کہ جو ہے پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی اور بہت بڑی آنر ہے. اور جس طرح سے پاکستان نے کہا بھی ہے کہ جو ہے وہ یہ کیونکہ ایک اعتماد کی بات ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں نے اعتماد ظاہر کیا ہے پاکستان پر, اور پاکستان نے ابھی جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوئی, یہ سیکنڈ میٹنگ تھی جو کہ ترکی, ایجپٹ اور سعودی عربیہ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ تھی. تو اس میں بیسیکلی موڈیلٹیز اور سارا کچھ طے ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو ایک اور پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ واقعی کوئی پیس ٹاکس ہونے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ پہلے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ٹاکس ہوئے تھے تو ٹاکس کے دوران ہی, بلکہ اس کے ٹاکس بالکل سکسیس کی طرف جا رہے تھے تو حملہ جو ہے وہ ہو گیا تھا ایران پر. تو اس مرتبہ بھی ایران کو یہی خدشہ ہے کہ گراؤنڈ فورسز, کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ساری یہی ہے کہ گراؤنڈ فورسز آ چکی ہیں امریکہ کی طرف سے, ہزاروں ان کے میرینز جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اور ابھی اور 10,000 آنے ہیں. تو تیاری جو ہے وہ جنگ کی ایک طرح سے ہے, باتیں جو ہے امن کی ہو رہی ہیں. تو یہ جو دوگلا پن ہے ٹرمپ کا, وہ بھی ایک طرح سے پاکستان کے لیے اس وقت پرابلم ہے کہ کس طرح سے پھر نیگوسیشنز کو سکسیسفل بنایا جائے گا. میرے خیال میں یہ جو نیگوسیشنز ہیں وہ یہاں پہ ہو جانا, اگر ہو جائیں گی تو بہت اچھا ہے. اور کیونکہ دنیا کو امن کی ضرورت ہے, اور بالکل یہ جو صورتحال اس وقت ہے یہ اگر زیادہ لمبی جائے گی تو اس کے بہت برے اثرات ہوں گے. تو اس وجہ سے پاکستان کی تو بہت کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ وار ٹل جائے, اور اس میں کچھ امید بھی ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں تو جس طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ ریسنٹلی آیا ہے امریکہ کی طرف سے, جس سے مجھے تھوڑا سا اندیہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وار جو ہے اس سچویشن پیس کی طرف جائے. جس طرح سے ابھی یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے تو ریجیم چینج ایک طرح سے کر دی ہے. وہ اس طرح سے کہ جو ہے وہ ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اب چینج ہو چکی ہے, اور وہ کسی اور سے اب بات کر رہے ہیں, تو ریجیم چینج ہو چکی ہے. تو ایک طرح سے اگر ٹارگیٹس ان کے اچیو ہو چکے ہیں, جو ان کے ویسے تو نہیں لگ رہا ہے, دنیا کو تو نہیں لگ رہا ہے یا ایران کو تو نہیں لگ رہا, لیکن اگر ٹرمپ کو اور امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ٹارگیٹس اچیو ہو چکے ہیں, تو پھر اس کا مقصد ہے کہ جنگ جو ہے وہ سولوشن کی طرف جا رہی ہے. اور اب شاید جو ہے وہ وقت آ چکا ہے, کیونکہ پریشر بھی بہت زیادہ ہے, انٹرنیشنل پریشر ہے, لوکل پریشر ہے, اور ریجنل پریشر ہے, تیل کی پرائسز کا پریشر ہے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بالکل ہے کہ اس وقت ٹرمپ انڈر پریشر ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی پیس ڈیل ہو جائے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پیس ڈیل ہے اس پہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں, کیا وہ ایران دینے کے لیے تیار ہوگا, اور ایران کو کیا گارنٹی ہوگی کہ اس کے اوپر دوبارہ سے کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا, اور جو یہ پیس ہوگا وہ پائیدار ہوگا. ایران کا سب سے بڑا اس وقت کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اور میں اگر دیکھوں تو حالات کے تناظر میں بات سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ ٹیبل ٹاک تک آ رہے ہیں, آتے آتے جنگ کا اعلان کر دیا, ابھی پھر
زمینی حملوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ ہم ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عقیلہ، پاکستان کے رول پہ تھوڑی پہلے ہم بات کریں، بڑی اچھے ہوا کہ مصر، ترکیہ، سعودی عرب سب انوالو ہو رہے ہیں، سب کو اندازہ ہے خطے کی صورتحال، جس ایک مشکل صورتحال میں ایک تیسری جگہ سے لوگ آتے ہیں اور وہ خطے کو پورا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمارے یہاں ہو رہا ہے، لیکن وہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ بڑی ریلی نکلی ہے۔ کیا سچویشن دیکھ رہی ہیں پاکستان کا رول، اور یہ کتنا ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوگا کہ ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے سفراء پاکستان وزیر خارجہ پاکستان میں موجود تھے؟ بہت شکریہ، جی آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا اور مجھے اس پہ بات کرنے کی دعوت دی۔ اصل میں دیکھیں، جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنے ایک اندازے سے جنگ شروع کی۔ جنگیں اندازوں سے شاید شروع تو ہو سکتی ہیں، لیکن ختم جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں چند چیزیں بہت اہم ہیں، مثلاً یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ خامنہئی کی شہادت کے بعد جو ہے ایران میں رجیم چینج ہو جائے گا، اور ایران، کیونکہ اس سے پہلے ہی جو ایرانی تھے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے سڑکوں پر تھے، انہوں نے سمجھا کہ اس موقع کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے گا اور عوام کو حکومت کے خلاف استعمال کر کے، جیسے کہ وہ پہلے عرب سپرنگ کے ایرا میں وہ بہت سارے ممالک پہ یہ تجربہ کر چکے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ بالکل اسی طرح ان کی توقعات کے مطابق رزلٹ نکلے گا، اور پھر اس کے بعد وہ آسانی کے ساتھ ایران پہ اپنی مرضی کی حکومت مسلط کریں گے اور اس سے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کریں گے۔ لیکن ان کے ذہن میں شاید یہ نہیں تھا کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا میں بہت زیادہ مسائل ہوں گے، اور پوری دنیا جو ہے اب کوسچن مارک آنکھوں میں لیے اور زبان پہ بہت سارے سوالات لیے جو ہے ٹرمپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے نہ اندرونی طور پہ ان کے ملک سے ان کے اوپر بڑا سخت ایک پریشر ہے، بلکہ پوری دنیا سے جو ہے ایک پریشر ایک ڈیولپ ہوا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے پوری دنیا اس جنگ کے جو ہے خطرناک خوفناک نتائج جو ہے وہ بھگت رہی ہے، اور ابھی یہ شروعات ہیں، لیکن جوں جوں وقت گزر رہا ہے یہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح سے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو بڑے بڑے معاشی ادارے ہیں یا بڑے بڑے جو ادارے ہیں یا ممالک ہیں، شاید وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ جب انہوں نے وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا اور اس کے بعد اس پہ یورپ کی طرف سے بھی کوئی آواز نہیں اٹھی تھی، اور انہوں نے سمجھا کہ اس پہ بھی شاید وہ ان کے ساتھ تیار کھڑے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یورپ پورے نے اور یہاں تک کہ جاپان نے اور باقی ممالک نے بھی انکار کر دیا۔ تو اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ کہ امریکہ جو ہے یہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے، اور اس میں جو اس وقت پاکستان، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی یہ سفارتکاری جو ہے اس کا یہ اس کا ایک ثمر ہے، ایک پھل ہے کہ آج ہم ایک پل کا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ ثالث کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا، جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ثالث کے پاس فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ جو بریجنگ کرنا ہوتا ہے، یہ صرف بات چیت، ایک طرح سے ان کے جو بات چیت کے چینل کھولنا ہے، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ رول ہے، لیکن پھر بھی یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اس میں اس کا کریڈٹ پاکستان کی اعلیٰ سفارتکاری کو جاتا ہے، جو پچھلے چند مہینوں سے خاص طور پہ لیکن یہ بڑا مشکل وقت ہے، یہ بڑا مشکل وقت ہے۔ اچھا، ہم ذرا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ یورینیم اور یہ سب کچھ نکال لینا ہے، تب تک ایران میں رہیں گی فوجیں، اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ دوسری طرف جو گلف رول ہے وہ اس ٹائم کیا ہے، ذرا اس پر بھی بات کریں گے۔ چائنا، ایک ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری، انہوں نے چائنیز سفارت خانے کا دورہ بھی کیا ہے۔ اچھا، یہ کیا آفیشیل ہے، ان آفیشیل ہے، اس پر بھی ہم ذرا بات کرتے ہیں۔ اس وقت اس دورے کی اہمیت کیا ہوگی؟ یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک ایک اسٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے۔ واپس آتے ہیں بریک سے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے برگیڈ صاحب۔ یہ جو یورینیم ہم نکال لیں گے، یورینیم کا خاتمہ کر دیں گے، فوجیں، زمینی فوجوں کی بھی بات ہو رہی ہے، فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں، اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ یہ کیسے پیس ٹاکس کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں؟ اگر کوئی شخص پیس ٹاکس کے لیے ریڈی نہ ہو یا اس پورے پروسیس کو سبوتاج کر دے جو کوشش بھی کی جا رہی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے پیس ٹاکس ہوں؟ اور کیا وہ چاہتے بھی ہیں پیس ٹاکس ہوں؟ کیونکہ پوری دنیا اس سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ مغرب کو ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی ڈائریکٹلی جنگ میں کودنے سے انکار کیا ہے ان کے ساتھ۔ گلف کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، کسی نے کوئی ابھی ایجیٹیشن ظاہر نہیں کیا اور آرام سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ارسلان میں جو آپ سے کر رہا تھا نا، اس کے جو بنیادی مقصد، جو بنیادی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ ڈائلیٹ کریں، اس کو سوچیں۔ ہم نے پاکستان کے رول کی بات کی، ٹرمپ کی بھی بات کر لی، اور جے سی سی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی، لیکن جو اس کا
इनिशिएटर है ना वो अमेरिका तो है, लेकिन उसके साथ वो जो शैतान नेतन्याहू है ना वो और उसकी कैबिनेट भी शामिल है। और उनका जो है यानी उसका आपने स्टेटमेंट सुनी थी, उसने कहा मेरा 40 साल का डिजायर थी कि मैं ईरान पे हमला करूं। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त जिस वक्त आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सुफरा अपना वज़ीर खारजा की मीटिंग हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ इजराइल जो है वो ईरान पे कॉन्स्टेंटली हमले कर रहा है और ईरान उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है और ईरान रिस्पॉन्ड करता रहेगा और ईरान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और ज्यादा फेरोसिटी से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब यहाँ पे इजराइल ये कहता है कि जी मैं तो ट्रम्प के इनिशिएटिव में शामिल नहीं हूँ। तो आप जरा थोड़ा सा एक दफा यहाँ पे ठहर के गौर कीजिए कि ये गेम क्या खेली जा रही है। क्या ट्रम्प वाकई सीरियस है? अगर वो सीरियस है तो इजराइल जिसके कहने पे उसने जंग शुरू किया है वो अपने कहने पे उसको रोक क्यों नहीं सकता, लेकिन उसको नहीं रोक रहा। इसका मतलब हम ये अक्स करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में कि ट्रम्प कह रहा है कि मैं जाता हूँ अपना किस तरह जंग रुकवाने की तरफ, और आप जो है जितना इजराइल को इतनी दरमियान में मार सकते हो मार दो। क्योंकि किसी भी दुनिया में हिस्टोरिकली जंग रुकवाने का पहला जो क्लॉज होती है वो होती है कि आप पहले जंग बंदी करें, वेरिंग पार्टी जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ सीज फायर बंद, तब आप आगे जाके बात करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये है कि इस ईरान के साथ और इस दुनिया के साथ एक डबल हिपोक्रेटिक गेम खेली जा रही है। उसका दूसरा एलिमेंट आप देख लीजिए जो आपने खुद कहा कि यूरेनियम पकड़ना, 17,000 ट्रक्स को मूव कराना, 82nd एयर ग्राउंड डिवीजन को मूव कराना, मरीन्स को मूव कराना, कहाँ मूव करा के लेके जाएंगे? खर्ज आइलैंड के साथ आपने लूलो आइलैंड भी है, उसके साथ एक अबू मूसा आइलैंड भी है। कहाँ बीच हेड बनाएंगे, किस जगह जाके बेस करेंगे? एक तरफ कहते हैं कि हम अपने असेंबलीज को अपनी जो ट्रुप्स हैं उनको विड्रॉ कर रहे हैं, उन एसेट से जो हैं जीसीसी गल्फ कंट्रीज के अंदर हैं, तो वहां कहाँ उनको लेके जाएंगे? तो आपने खुद कहा कि प्लूटोनियम पे कब्जा करेंगे, यूरेनियम पे कब्जा करेंगे, किस तरह करेंगे? क्या ऊपर से आप उनको अग्रीड सर, ये टेक्निकल चीजें हैं, बिल्कुल सही बात है। ये चीजें कैसे हो सकती हैं? आपने हैयत देखी है क्या हैयत है वो पूरी? तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त तक एक गेम खेली जा रही है और पाकिस्तान जो है उसने ये कहा है, जैसे अभी मैडम अकीला ने कहा और ठीक कहा कि साजिश नहीं बल्कि एक आप मेडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं। यानी जो अमेरिका की रिक्वायरमेंट ले जाएंगे, ईरान के पास रिक्वायरमेंट है वो आप ले जाएंगे, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ जो गल्फ कंट्री सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं उनके यहाँ और उसके साथ चीजों स्टेट ऑफ हॉर्मुज है और जिसके लिए अभी 20 जहाजों के खुलने की इजाजत दी गई है अंडर पाकिस्तानी फ्लैग, और वो आ सकते हैं आपके पोर्ट कासिम और कराची में। तो वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अराइज हुई है कि आप गवादर को फंक्शनल कर लें, तो जो जहाज डॉक किए हुए बाकी जगहों पे वो गवादर आ जाएंगे, तो आपको रेवेन्यू जनरेशन में आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान चलना चाहिए अलॉन्ग विद द इनिशिएटिव जो आप एक अमन के लिए लेके चल। जिस वक्त तक आप इजराइल को इस लूप में लेके नहीं आता अमेरिका, जिस वक्त इजराइल को हुक ऑन नहीं करता, जो मसले की जड़ है, जो मसले का जो बेसिक प्रॉब्लम है, या जब तक इसराइल तबाह नहीं हो जाता और इंशाल्लाह तबाह होगा, अमेरिका को चाहिए वहां और अपना ईरान को और हाइपरसोनिक बम मारे, वो हाइपरसोनिक अच्छा ठीक हो गया। मैं जरा इस पर और बाकी पार्टिसिपेंट से, ये आप वाली बात टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, कैसे होगा क्या होगा ये ग्राउंड रियलिटीज नहीं है। खुद अमेरिका में इस पर बात हो रही है कि ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है कि फौजी उतारें, ज़मीनी लड़ाई करें, इसमें बहुत ज़्यादा मामलात इनको भी पेचीदा हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम देखें सईद रेड साहब, अगर फ़र्ज़ करें हम एक बात, अभी फिलवक्त की जो सिचुएशन है वो हम सबके सामने है कि सिचुएशन ये है कि अभी गल्फ भी थोड़ा बैकफुट पे है, वो चीज़ों को बड़े माइन्यूटली चीज़ों को चेक कर रहे हैं और इतनी जल्दी वो भी नहीं कर रहे, बहुत बारीकी के साथ चीज़ें देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये पूरा रीजन परेशान है जिसमें चाइना और रशिया बड़े खिलाड़ी हैं, परेशान है। पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। इंडिया की खामोशी हमें पता है कि वो हर किसी को ढंग मारने को तैयार है। एक ऐसी सिचुएशन में ये पीस टॉक्स की कोशिश, एफर्ट और फिर गल्फ का रोल ज़रा, और फिर ये जो अमेरिका यूरेनियम के चक्कर में फौजी उतारने का कह रहा है, क्या पॉसिबल है ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं?
جی اس میں جو سچویشن ہے وہ کافی کمپلیکس ہے جس طرح سے آپ نے بتایا، اور اس میں بلکہ یہ جو دونوں طرف، یعنی آپ دیکھیں ایران کی طرف دیکھیں یا پھر آپ امریکہ کی طرف دیکھیں، تو ایران تو ایک طرح سے یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ ڈبل گیم پہلے بھی کھیلتا رہا ہے، ہمیں 2 مرتبہ دھوکہ دے چکا ہے، تو تیسری مرتبہ بھی ہمیں اگر دھوکہ ملے گا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ زمینی فوج اتارے تو وہ اتار کے دیکھ لے۔ اور اس میں جو ہے میرے خیال میں جو ایک طرح سے مائنڈ گیم بھی ہے، اور دوسری طرف سے امریکہ جو ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کا جو خرد آئی لینڈ لے سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم پیس کو بھی چانس دینا چاہتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے دونوں باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں یہ جو ایک تھوڑی سی ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اس کو پاکستان اور چائنا اور رشیا اور دوسرے جو ہمارے مسلم برادر کنٹریز ہیں وہ یوز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑی سی ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اس کو یوز کیا جائے، اور کسی طرح سے اس کو میں کہوں گا کہ فیسیلیٹیشن کا رول ہے جو پاکستان پلے کر رہا ہے۔ میڈیٹر تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک بہت امپارٹنٹ رول ہے فیسیلیٹیشن کا، کہ آپ کا جو کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں وہ بالکل ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس میں پاکستان یہ پلے کر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس میں ترکی اور ایجپٹ اور سعودی عربیہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بڑی انڈرسٹینڈنگ، ریجنل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس ریجن کو اس سے بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ ایک اور بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ حوثی جو ہیں وہ بھی اب یمن سے شامل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور جو پرابلم آ سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ جو کہ ابھی تک بہت زیادہ اس جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ریڈ سی کے تھرو سعودی عربیہ اپنا آئل ابھی بھی جو ہے وہ مند العرب جو ہے اس کے تھرو وہ جا رہا ہے، لیکن اگر حوثیز آئیں گے اور یہ جو ہے یمن سے جنگ شروع ہو جائے گی اور حوثیز کا شامل ہونا، اس کے بعد یہ ریڈ سی والا جو آپشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آئل کرائسس جو کہ ابھی صرف جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے پرابلم میں ہے، تو پھر اگر مند عرب جو ہے وہ بھی بند ہو جائے گا تو پھر یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوگا، اور سعودی عرب کے پاس اس کے سوا پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ بھی پھر اس پہ اس جنگ میں شامل ہو جائے، اور اگر سعودی عرب شامل ہوگا تو اس کے بعد دوسرے کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان کے شامل ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ بہت بڑی ایسکیلیشن کی طرف جنگ جائے گی۔ تو اس طرف جانے سے بچانے کے لیے یہی یہ ایفرٹ ہو رہی ہے، اور پاکستان میں یہ جو ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی کسی نہ کسی لیول پر پاکستان میں کچھ نیگوسیشن ہو جائیں۔ اب میرے خیال میں یہ جو فیسیلیٹیشن کا جو رول پاکستان کو اگر سکسیسفل ہو جاتا ہے پاکستان، تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کا تحفہ ہوگا پوری دنیا کے لیے، اور پاکستان کا مقام جو ہے دنیا میں بہت اونچا ہو جائے گا، اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے فیوچر کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو کہ ابھر کے سامنے آیا ہے اور وہ زیادہ ابھرے گا۔ اور اس میں اس طرح سے بھی دیکھیں کہ ایک وقت تھا جب انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو اکیلا کر دیں گے، مودی نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دنیا بھر میں اکیلا کر دیں گے، لیکن اب وہ وقت ہے جب پاکستان اتنی بڑے جو ہے وہ میڈیٹر فیسیلیٹیٹر کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان کے تعلقات ساؤتھ ایشیا میں سب کے ساتھ اچھے ہیں، ایران کے ساتھ اچھے ہیں، انڈیا کے ساتھ تو نہیں، لیکن جو ہے آپ دیکھیں تو سری لنکا کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ یورپین یونین کے ساتھ دیکھیں، امریکہ کے ساتھ دیکھیں، تو اس سے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان 3-4 سالوں میں بہت آگے آیا ہے سفارتکاری کے اس عمل میں۔ تو میرے خیال میں بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ پاکستان کے لیے تو ہوگی، لیکن اس میں اگر پاکستان کچھ اچیو کر پاتا ہے تو یہ دنیا کے لیے بھی بہت زیادہ یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ڈاکٹر عقیلہ پلیز اس ساری سچویشن کو ریڈ کرتے ہوئے ہم کیا اخذ کریں، کیسے آگے بڑھ لیں، اور دوسرا یہ جو ابھی سچویشن ایک اور کریٹ ہو رہی ہے جی زمینی جنگ جس کا آپ سارے بھی ذکر کر رہے ہیں، فرض کریں یہ نہیں ہو پاتا ہے، یہ کرتے نہیں ہیں، اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، وڈرا ہوتے ہیں، آبویس ہے کوئی ایک اسٹیپ لینا پڑے گا امریکہ کو کہ دوسرا ملک بھی مانے، دوسرے فریق کو مانے۔ پھر اسرائیل اپنا رول مسلسل بڑھاتا چلا جا رہا ہے، فلسطینیوں کا قتل و غارت گری، ان کو جیلوں میں بھرنا، اور خواتین کو جس طرح سڑکوں پر بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے، حجاب پھینکے جا رہے ہیں، بچوں کو مارا۔ میں تو حیران ہوں کہ ویڈیوز جو سامنے آ رہی ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے، اقوام متحدہ تو اپنی رپورٹ کے فوری بعد سو جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی سو جاتا ہے، تو ہمیں اس سے تو کوئی خیر ایسا وہ نہیں ہے امید، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے یہ پورے خطے کو لیں، خاص طور پہ گلف سچویشن ہے، ابھی تک معاملات بڑے طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، پھر کوئی نئی عجیب سی موو اگر لے لی گئی امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے تو کیا ہوگا؟ اس وقت جو
اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے پے در پہ جو دھوکہ دہی کی ایران کے پوری لیڈرشپ کو، ان کے تقریباً 85 سے 90 جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کو شہید کر دیا گیا، تو اور مختلف مواقع پہ کیا گیا، جس میں قطر کا ایک جو قابل ذکر واقعہ وہ ہے جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوا۔ تو اب یہ جو پیس ٹاکس ہیں وہ اسی صورت میں کامیاب ہوتی ہیں اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی روح سے دیکھیں، جب اس کے لیے پہلے جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو سٹیج ہے وہ ابھی بھی تقاضا کر رہی ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے، جیسے کہ باقی ممبرز نے بھی کہا کہ کچھ سب سے پہلے تو جنگ بندی کی بات ہونی چاہیے نا، تاکہ جب تک سیز فائر نہیں ہو جاتا، اور سیز فائر یہ نہیں کہ وہ ایک فریق کرے گا، اگر یو ایس کہہ دیتا ہے میں سیز فائر کرتا ہوں اور ایران بھی کہہ دیتا ہے لیکن اسرائیل اپنی جارحیت جاری رکھتا ہے، تو وہ سیز فائر نہیں ہے۔ اس وقت اس وار میں جتنے بھی ایکٹیو رولز ہیں، ایکٹیو جو پلیئرز ہیں، جب تک وہ سب کے سب سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو نہیں لیں گے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں لیں گے، تب تک جو سالڈ پیس ٹاکس ہیں یا سنجیدہ پیس ٹاکس ہیں ان کو کرنے میں ابھی تھوڑا وقت درکار اچھا ہوگا۔ یہ بتائیں ڈاکٹر دوسری بات جو آپ نے کہی، یہ جو ابھی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ سارے معاملے کو لے کر گلف کو بھی کوشش کی جا رہی ہے یا بھڑکایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے؟ کچھ نظر آ رہا ہے ایسا؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا اس وقت بڑا کلیدی رول ہے کہ انہوں نے اب تک سعودی عرب اور باقی ممالک کو اس جنگ میں ڈائریکٹ کودنے سے روکا ہوا ہے، کیونکہ جو سچویشن نظر آتی ہے اور جو فیکٹس اور فگرز جو بات ویریفائی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا، میں نے بتایا نا کہ انہوں نے ایزمپشنز پہ یہ جنگ شروع کیا ہے، انہوں نے یہ زیوم کیا تھا کہ جو ہی اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو جب امریکی اڈوں پہ حملہ ہوگا تو ان کے بیانات یہ آئیں گے کہ انہوں نے گلف کنٹریز پہ حملہ کر دیا، تو وہ بیچ میں سے نکل جائیں گے اور یہ گلف کنٹریز اور ایران گتھم گتھا ہو جائیں گے، لیکن وہ ان کے ایکسپیکٹیشنز کے بالکل برخلاف ہوا ہے، کیونکہ اس میں سے ابھی بھی جو بون آف کنٹینشن ہے مشرق وسطیٰ کے اندر وہ امریکی اڈے ہیں۔ اگر امریکی اڈے نکل جاتے ہیں تو پھر تو ایران اور گلف کنٹریز کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں رہتا، پھر وہ ان پہ کیوں حملہ کرے گا یا ان پہ کیوں راکٹ میزائلز برسائے گا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں وہ لینے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو امریکی اڈے ہیں، امریکہ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اب اگر وہ فیس سیونگ چاہ رہا ہے تو ان کو بھی یہاں سے نکلنے کی بات کرنی چاہیے، اور جو گلف کنٹریز ہیں انہیں بھی ان کو قائل کرنا چاہیے، لیکن وہ ایسے مجبور ہیں کہ انہوں نے ایسے معاہدے ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے فی الوقت اس کے لیے فیس سیونگ بھی ان کو نہیں پتہ چل رہی کہ وہ کس طرح سے لیں۔ بہرحال یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس لحاظ سے عام ہے کہ ان سارے مسائل کو اس میٹنگ میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے تاکہ ایک پائیدار امن کی طرف اور اس مسئلے کو ہمیشہ ختم کیا جائے۔ اور جیسے کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ اتنی دور سے ایک ملک آ کے ایک خطے میں اس طرح کا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک خطرہ بن جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس وقت پوری دنیا سوچ رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس وقت دیکھیں کہ صرف یہی کنٹریز نہیں، گلف یا جو مغربی ممالک ہیں وہی نہیں، بلکہ آسیان کے جو گروپ ہے اس میں سے ملائیشیا نے بھی پاکستان کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اور یہ بھی ایک بڑی اہم پیش رفت ہے کہ وہ کنٹریز بھی جو ہیں وہ پاکستان کے ہم خیال ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ترکیہ، مصر، ان کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا برگیڈی صاحب؟ جی بالکل ان کا امپورٹنٹ ہے، لیکن ترکیہ پر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر ہے، تو ایران کا تھوڑا سا کی ریزرویشنز ہیں۔ ایجپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پرو امریکہ رہا ہے، آپ اس کی پوری ہسٹری دیکھ لیں اور ان کی پالیسیز دیکھ لیں، پھر ان کے تعلقات رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ بھی، تو یہ دونوں کنٹریز جو ہیں اس وجہ سے، لیکن ابھی جو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کریں، لیکن ان کے مقابلے میں پاکستان کے اوپر پھر بھی ایران کا کانفیڈنس جو ہے، اعتماد جو ہے وہ ان ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ابھی دیکھیں لیبنان اور
लेबनान और कतर ऐसे कंट्रीज थे जिनमें इस तरह की पीस टॉक्स होती थी या निगोशिएटर का वो किरदार अदा करते थे। अब एक वैक्यूम है क्योंकि वो खुद अब पार्टी बन चुके हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है कि वो अपने आप को बेहतरीन निगोशिएटर के तौर पर और एक फिर उसकी जो अगला स्टेप है वो मीडिएटर के तौर पे, क्योंकि मीडिएशन मैंने आपको कहा है बाय डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारा मीडिया में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मीडिएशन जो सालिस होता है उसके पास इख्तियार होता है कि वो मामले का बिल्कुल तस्फिया करे और वो जो कहे उसको सारे फ्रीकैन माने। लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त तक पाकिस्तान के पास ऐसी तो कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि अमेरिका को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए इस वक्त दुनिया में कोई इदारा मौजूद नहीं है। कोई सदर ट्रंप को उसकी गलतियों का और उसके बयानात जो उनके पैदर पे आ रहे हैं और जो बहुत बेरब्त हैं, जिससे ना तो किसी पॉलिसी का पता चलता है ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ठीक हो वॉर गया का पता चलता है। ब्रिगेडियर साहब, जी बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर अकीला ने भी। मुझे ये बताएं सर, तुर्किया मिस्र क्या रोल देख रहे हैं? और इस टाइम गल्फ कंट्रीज का भी डिफरेंट रोल है, हर कंट्री का एक डिफरेंट रोल है, लेकिन मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान ने जो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया उसकी वजह से ये वॉर उस तरह से हमें बढ़ती दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जिस तरफ ये जा रही है उसमें शायद प्रॉब्लम आगे जाके हो, पर अभी तो हमारा रोल हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमने सिर्फ पीस मेकर का रोल प्ले करना है कि जी मान जाओ, पीस कर लो और सारे फरीक बैठो, एक दूसरे की बात समझो, कुछ ना होगी कुछ हाँ होगी, बहरहाल पीस टॉक शुरू होंगी। आपने भी ठीक कहा, सीज फायर होगा पहली शर्त, उसके बाद पीस टॉक शुरू। लेकिन ये तुर्की और मिस्र सर क्या रोल देख रहे हैं इन दो कंट्रीज का? असल में आपने देखना इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट रिलेशनशिप्स को छोड़ के आपने देखना इस वक्त क्या इशू है। इस वक्त इशू ये है कि ईरान और इजराइल की जंग हो रही है। अमेरिका ने वो जंग, अमेरिका इजराइल एक पार्टी है, ईरान जो है वो अकेला खड़ा हुआ है, और ईरान के साथ अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो चाइना और रशिया खड़े, और बहुत मैसिव तरीके से खड़े हुए। मतलब जितनी इंटेलिजेंस इनपुट है, जितनी मिसाइल इनपुट है, जितनी ड्रोन इनपुट है, जितनी प्रिसाइज लोकेशन इनपुट है, यानी चाइना ने 3 मार्च को अपना एक जहाज लियोविंग 1 नाम है उसका, जिसका 6000 किलोमीटर का बबल बस्ट है, जो वो स्कैन करता है उसको, वो, और एक और उनका रडार है YB-2BD, वो उन्होंने ईरान को दिया है, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 350 किलोमीटर पर स्पॉट करता है। इसके साथ जो हाइपरसोनिक मिसाइल, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, जो मैंने आपको बताया जो 20 से 22 मैक स्पीड पे चलते हैं, जो रशिया ने दिए ईरान को, जो उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किए। तो ये इशू, ये प्रॉब्लम ये है। अब उसके अंदर जो भी मुल्क आएगा आप उसको छोड़ दें, उसकी एफिलिएशन किसके साथ क्या रही है। नेचुरली जब ईरान ने भी एक नेक्सस एक अपनी दी है, एग्रीमेंट दिया है, अमेरिका ने भी दिया है, तो तभी पाकिस्तान ने टर्किया को और मिस्र को शामिल किया है। टर्की एक बहुत बड़ी पार है, और टर्की जो है वो चूंकि इजराइल के साथ हैंडल भी करता रहा है, तो कल को आपने जो मुज़ाकरात कर रहे हैं इजराइल को मैसेज पहुंचाने, तो आप बताएं ना किस तरह पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के तो ताल्लुकात नहीं है इजराइल, आपको कोई ऐसा मुल्क तलाश करना पड़ेगा जिसकी कोई कनेक्टिविटी किसी तरीके से इजराइल के साथ रही हो, या अमेरिका के थ्रू आप मैसेज पहुंचाएंगे। तो इजिप्ट जो है वो भी नेबर है इजराइल का, दो इजिप्ट का रोल जो है गजा के जमाने में बहुत नेगेटिव रहा है कि उन्होंने अपनी ओपनिंग नहीं खोली और लोगों को मरने दिया। लेकिन बाहर दैट बिसाइड, इस वक्त जो चीज है उस पर यह है कि आपने सिर्फ एक मैसेज रवानी का जो काम करना है, जिसके अंदर एग्रीमेंट जो है वो बाहर हर हाल में या ईरान से आना है या अमेरिका से आना है, और उसके लिए अमेरिका ने लूप लेना है इजराइल को, या टर्की ने कोई मैसेज भेजना है इजराइल को कि जी आप इन चीजों के ऊपर आ जाए, टर्की के कोई अब सर जरा अफगानिस्तान की सिचुएशन पर भी आप लोगों से बात करनी है। सारी सिचुएशन में इंडिया बहुत इररिलेवेंट हुआ है, अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा से साजिश का रोल प्ले किया, हमेशा से दहशतगर्दी का रोल प्ले किया, मुल्कों को तोड़ने का रोल प्ले किया, आग लगाने का रोल प्ले किया। उनकी बदनामी ज़माना दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसी जहाँ पे काम करती रही बांग्लादेश से लेके बाकी जगहों पे, हमेशा वहाँ पर अनरेस्ट ही रहा, वहाँ पर टेररिज्म ही रहा, कत्लो गारतगिरी रही। इस सिचुएशन में जहाँ पे इंडिया बहुत इररिलेवेंट है, वो उतना ही ख़तरनाक भी है, उस पर ज़रा बात करेंगे हम, और फिर अफगानिस्तान की सिचुएशन पर भी बात करेंगे। जो कुछ अफगान का बैठा इस टाइम रजीम है वो कह रहा है, क्या उसको मान लिया जाए या हमने अपने मामलात को ज़रा और तरह देखना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सईद रेड साहब, बड़ी डिटेल हम लोगों ने भी गुफ्तगू की, और बड़ा अच्छा ब्रिगेडियर साहब ने भी, डॉक्टर अकीला आसिफ ने भी, आपने भी बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया चीज़ों को। एक सिचुएशन अफगान चैप्टर भी है हमारा, और भारत बड़ा इररिलेवेंट है सारी सिचुएशन में, और इतने इररिलेवेंट होने के बाद जिस किस्म का वो साजिशी जहन है, जिस किस्म का वो
دہشت گردانہ ذہنیت کا مالک ہے اور اس سے کوئی بعید نہیں ہے، وہ اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے یہی پراکسیز کا استعمال کرنے کے لیے. کیسے دیکھنا ہے اس کو، اس سچویشن کو، افغان چیپٹر کو کیسے دیکھنا ہے؟ جی شکریہ. بالکل یہ بہت امپارٹنٹ ہے میرے خیال میں اس وقت سوچنا. اور اس میں ایک اور بات میرے خیال میں جو ایک میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ، وہ یہ کہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی سبکی ہے اس طرح سے بھی کہ میں نے پہلے بات کی کہ ایک زمانے میں 2016 میں یہ دھمکی دی تھی مودی نے پاکستان کو کہ میں آپ کو تنہا کر دوں گا، اور ایون اسلامک بلاک اور مسلم کنٹریز کے ساتھ بھی وہ گئے تھے اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کو سعودی عربیہ اور ایون یو اے ای کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہو جائیں اور وہ وہاں پہ جائے. تو وہ اب وقت وہ آیا ہے جہاں پہ انڈیا تنہا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پاکستان ہر جگہ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی سکسیس اس طرح سے ہے. اور یہ پریشانی آپ نے جس طرح سے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ جس طرح سے اب اندر سے کرٹیک آ رہا ہے انڈیا میں مودی گورنمنٹ کا، اور جو کانگریس کا اگر آپ سنتے ہیں ریسنٹلی جو وہاں سے جو کرٹیک آیا ہے کہ آپ نے پاکستان اور چائنا کو بالکل ملا دیا ہے، ان کی پالیسی کو ایک کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کا جو کیس ہے وہاں پہ کانگریس کی پالیسی تو یہ رہی ہے کہ فلسطینینز کے ساتھ رہا ہے. تو وہاں پہ اچانک جس طرح سے امریکہ ساری انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ جو مورل گراؤنڈ ایک انڈیا لیتا رہا ہے اس کی بھی بالکل ایک طرح سے یہ نفی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وقت ہے، جس طرح سے یہ جو وزٹ ابھی جنگ سے تھوڑا سا پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مودی صاحب نے وزٹ کیا تھا، تو اس سے ایک اور بڑا پرابلم آیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو کے تعلقات جو ہسٹوریکلی بہت اچھے رہے ہیں، اور اس کا آپ کو یاد ہوگا کہ ایران جو ہے وہ گوادر پورٹ کے مقابلے میں چابہار پورٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ مل کے بنا رہا تھا. تو اس ساری صورتحال میں اب ایران بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب بنگلہ دیش ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. پوری صورتحال انڈیا کے لیے بہت ہی اس وقت فارن پالیسی کے حوالے سے بہت بڑی جو ہے پریشان کن صورتحال ہے. اور یہ انٹرنلی اب جو ہے اس کا مودی صاحب کو جواب بھی دینا پڑ رہا ہے، اور ان کو جو ہے میرے خیال میں اس وقت یہ بات بھی ہے. افغانستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل آپ کو پتا ہے کہ یہ جنگ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو افغانستان کے ساتھ مسئلہ تھا وہ بھی شروع ہو چکا تھا. تو وہاں پہ اب تھوڑا سا فی الحال ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ صورتحال یعنی پیسفل ہے، لیکن یہ کسی وقت بھی یہ پلٹ سکتی ہے. اور جو ہے وہ جس طرح سے بات ہے کہ انڈیا لازم بات ہے کہ ان کو جب یہ ساری صورتحال میں وہ کوئی بھی پراکسیز کے تھرو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ بالکل اس سے یہ بعید نہیں ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے کہ یہ جنگ کی صورتحال میں کچھ اور نہ ہو جائے. تو بالکل ہمارے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے اپرچونٹی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کاشس اپروچ میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اور افغانستان پہ بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے افغانستان ہمیشہ پرابلم رہا ہے. اور اب پاکستان بہرحال بہت کلیئر ہے، اس میں فرسٹ ٹائم مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بہت کلیئر ہے کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے اور اس سے کسی اچھائی کی امید اب پاکستان کو نہیں ہے. تو اس طرح سے پاکستان تیار چونکہ ہے یہ سر رول بڑا، اور جو ہے یہ بالکل ہم کہ اس جو بھی ٹائم کچھ ہوگا تو وہ پاکستان کافی اس کو فیس محاذ کر پر لے. ہیں، کافی فرنٹ پر ہیں. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف بھارت جیسا ہم مجبوری ہے ہماری، ہمارا نیبر ہے، اور جس سازشی ذہن کا وہ مالک ہے یا جس تعصبی ذہن کا وہ مالک ہے. بریگیڈیئر صاحب، یہ چیپٹر کیسے دیکھنا ہے؟ اور اس وقت جو کہا جا رہا ہے افغان رجیم کی جانب سے جی آئندہ نہیں ہونے دیں گے، تو ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ تو ہم پہلے بھی ان کی کہانیاں سن چکے ہیں، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. دوسری طرف انڈیا بہت ریلیونٹ ہے اور اتنا ہی خطرناک بھی. انڈیا جو ہے نا اسلام، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میرا حالات کے تناظر میں ہے، انڈیا سے کچھ نہیں کر سکتا. میکسیمم یہ کر سکتا ہے کہ وہ افغانیوں کو انگل دیتا رہے یا ان کو کہتا رہے کہ یا پاکستان پر حملہ کرو. جہاں تک پاکستان کے اپنے ایسٹرن فرنٹ کا تعلق ہے، وہ الحمدللہ پاکستان کے پاس اس کی پوری کیپیبلٹی موجود ہے. اور جو کچھ انڈیا کے اندر اپنے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو اپیرنٹ ہے. انڈیا کا جو اسرائیل کے ساتھ نیکسس ہوا، اور جس طرح اس نے آ کے جب وہ وزٹ کیا اور آ کے افغانیوں کا کہ پاکستان کے پر حملہ کرو، وہ بھی دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے اور بہت بری طریقے سے ایکسپوز ہے. اب یہ جو سچویشن اس وقت ارسلان بنی ہے نا دنیا میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر وہ ممالک، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، باقی لوگوں کو بھی، وہ ممالک جو افغانیوں کی مدد کر رہے تھے، جو ان کو پیسے دے رہے تھے، اور جنہوں نے دوحہ کے اندر یا ترکیہ کے اندر جو پیس نیگوسیشن تھے ان کو سبورٹ کیا، ان کو سیبوٹاج کیا، وہ ممالک جو ہیں اب ان کی طرف سے بھی ایک میسج میری نظر میں افغانیوں کو آیا ہے کہ پیچھے رہو، کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور اگر اس کے اندر کسی طرح کوئی
अपना वो हुआ, ऊपर नीचे हुआ तो काम हो गया, और वो है के हिसाब से। तो इस वक्त जो चीजें हैं वो इंडिया प्रैक्टिकली इरेलीवेंट हो चुका है बहुत से। और इरेलीवेंट का मैं इसलिए कह रहा हूँ, इरेलीवेंट चीजों का ये वो है अपना शनाख्ता है कि आज आप देखिए जो अपना उनका जयशंकर है वो विजिट कर रहे हैं फ्रांस, G7 का वहां पे मीटिंग होनी है उनके वज़ीर ख़ारजा, और एक मीटिंग जून में होनी है, और इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन वो वहां पे गया हुआ है जयशंकर उनको कन्विंस करने के लिए फ्रांस को कि जी आप जून में, गालबन 15 जून को जो मीटिंग हो रही है, 26 जून को, उसमें आप मोदी को इनवाइट करें। अभी ये है डेस्परेशन कैसे था, और जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किए वो। तो इस वक्त जो चीजें हो रही है, जो हमें जो मैसेज आया, और चाइना ने जो पिछले पूरे हफ्ते में जो रोल प्ले किया है, और जिस तरह चाइना ने नेगोशिएट किया है अफगानियों के साथ, और जिस तरह उनको समझाया है कि चाइनीज की जो मैसिव इन्वेस्टमेंट है वो भी ब्लॉक पे लगी हुई है बिकॉज ऑफ द वॉर ऑन टेरर। तो अभी आपने देखा जो उनके स्पोक्स पर्सन का जो बयान आया, उनके गवर्नर मुत्तकी साहब का आया है, उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, एंड वी वांट टू एश्योर यू दैट आवर सॉइल विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। लेकिन बात ये, पाकिस्तान ने उसको, चाइना को ये कहा था कि जी एक तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, हम सिर्फ उससे बात करेंगे, वहां से बात शुरू करेंगे जहां से दोहा में खत्म हुई थी। तो ये आप मैसेज उनको पहुंचा दीजिएगा। तो मैं इसके ऊपर नेगेटिव मार्क नहीं करना चाहता, हालांकि नेगेटिविज्म अफगानिस्तान से प्रिवेल करता है, लेकिन चूंकि उनकी ये स्टेटमेंट आई है तो मैं उसके ऊपर एक पॉजिटिविटी के जरिए ये उम्मीद रखता हूँ कि अफगान गवर्नमेंट, और आपको पता है अभी एक का भी हो रहा है गलबन का परसों, फिर कोई 22 उलमा है, 11 पाकिस्तान के हैं, 11 अफगानिस्तान के, उनका भी एक इजलास जो है वो शेड्यूल्ड है। तो इस वक्त जरूर अगर अफगानिस्तान के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि वो कुछ और नहीं तो 0.1% को मुसलमानों के नजरिए से सोचें, जो वो नहीं सोचते हैं, वो मुनाफिकीन के नजरिए से सोचते रहे। कैसे सोच सकते हैं इसराइल से पैसे ले रहे हैं वो? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, कम अज कम ये सोच लें, इस टाइम पे ये सोच लें कि इसराइल मुसलमान मुल्कों के खिलाफ है, अमेरिका मुसलमान मुल्कों के खिलाफ। इस वक्त अगर कोई ईरान को नेगेटिविटी या उनके ऊपर कोई पैसिविटी आती है या वो नीचे जाते हैं, तो आप यकीन करिए अरसलान, वो पूरी इस्लामी दुनिया को इसराइल और अमेरिका उड़ा जाएगा। तो इस वक्त इसराइल का, इस ईरान का इस फेरोसिटी से खड़े होना, डिटर्मिनेशन से खड़े होना, ये इसको हमें सपोर्ट करना है, इसको मुसलमान ममालिक को सपोर्ट करना है। एक स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान, एक स्ट्रॉन्ग ईरान जो है वो जीसीसी कंट्रीज के भी फेवर में है। जीसीसी कंट्रीज को किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। आपको पता है चाइना ने ईरान और अपना सऊदी अरब की आपस में रप्रोशमा किया था, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट सामने आई थी। तो अगर ईरान मजबूत होता है तो मिडिल ईस्ट मजबूत होता है, और अगर मिडिल ईस्ट मजबूत होता है तो वो जो एक मजहबी जनूनियत पे जो प्लान है ग्रेटर इजराइल का, उसको धचक पहुंचती है। आपका जेरूसलम जो है, वहां पे जो रोजाना ये जुल्म करते हैं, बैतुल मुकद्दस पे जो जुल्म करते हैं, ये वो कंट्रोल होता है। सो मेरी नजर में एक स्ट्रॉन्ग ईरान इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम नेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत जरूरी है। तो अफगानियों को भी कुछ सोचना चाहिए कि भाई आप इस वक्त सपोर्ट करें ईरान को। वो दहशतगर्द जो आप पाकिस्तान में भेज रहे थे, उनको आप भेज दें ईरान के अंदर, उनको भेज दें ईरान के अंदर इसराइल से लड़ने के लिए। तो बात यह है कि क्योंकि देखिए ना, हुतीज ने बाबुल मंदब बंद करना है, कल हुतीज ने बैराज फायर किया बीच शहबा पे, फिर वहां पे जो सदरन लबनान में हिजबुल्ला ने जो अटैक किया है, और जिस तरह वो इसराइल का मेयर रो रहा था, और जिस तरह वो क्रिया को और बाकी उनकी डिफेंस फैसिलिटीज को और बाकी चीजों को हिट कर रहे हैं, तो इसराइल का तबाह होना इस वक्त बहुत जरूरी है, जितना तबाह हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी बात बड़ी सही है। आपने बड़ा टेक्निकल और ये सारी चीज़ों का बड़ा डिटेल अहाता किया, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर अली सीनियर दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, सईद रेड साहब मौजूद थे, डॉक्टर अकील आसिफ हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।